السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وسراجنا ومنيرنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگ و نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، شوال المکرم کا مقدس مہینہ جاری ہے، اور اس سے پہلے رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ختم ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان المبارک میں کی گئی جملہ عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، ہمارے رکھے گئے روزوں کو، ہماری پڑھی گئی تراویح کو، ذکر اذکار کو، درود شریف پڑھنے کو، صدقہ خیرات کو، زکوٰۃ دینے کو، غرضے کے صاحب ایمان نے جو جو اپنی حیثیت کے مطابق اعمال کیے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں استقامت عطا فرمائے ان اعمال پر جن کی ہم نے رمضان المبارک میں پریکٹس کی. یعنی کہ رمضان المبارک میں ہم نمازوں کو اہتمام سے ادا کرتے رہے، الحمدللہ، قرآن مجید کی تلاوت الحمدللہ کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے. اب یہ جو اعمال تھے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھے، یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں تھے، بلکہ نماز رمضان کے بعد بھی پڑھی جانی ہے. فجر کی نماز رمضان کے بعد بھی پڑھی جانی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء رمضان کے بعد بھی پڑھی جانی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے ان اعمال پر جو ہم نے رمضان میں کیے. مطلب رمضانوں کی ہم نے اہتمام سے ادا کیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اللہ رب العزت اگلے 11 مہینے میں ہمیں اسی ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم سے ایک تعلق نصیب فرمائے، جوڑ نصیب فرمائے.
اور اللہ رب العزت ہمیں شکر بجا لانے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مرتبہ زندگی میں عطا کیا، اور یہ دعا بھی کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ ایسے ہی رمضان المبارک کی برکتیں اور بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب، کتاب ہدایت، کتاب مقدس میں سے 13واں سپارہ ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننے چاہو 1 2 3 1 2 3 4 تو لا تحصوها نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ رب کریم کی ہم پر کتنی مہربانی ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اگر وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا تو اس کو اختیار تھا، وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، اور پھر انسان بنانے کے بعد ہمیں جو اس نے سب سے بنیادی اور بڑی نعمت سے نوازا وہ ایمان کی دولت تھی۔ وہ کس کی دولت تھی؟ ایمان کی دولت تھی۔ یہ ایمان بہت اونچی چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ساتھ ہی ہمیں اسلام والی زندگی بھی دی، کلمے والی زندگی بھی دی۔ ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تجدید کر لیجئے ایک مرتبہ پھر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کس کس نعمت کو ہم گنے اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کی دولت کا ملنا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بھی بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اب اس پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک شکر لسانی ہے اور ایک شکر جسمانی ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں ادا کرنے کے۔ ایک تو یہ لسانی شکر یہ ہوا کہ انسان زبان سے کہے کہ الحمدللہ، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو زبان سے فوراً نکلے الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ہے زبان سے شکر ادا ہو رہا ہے۔ اور جسمانی شکر کیا ہے؟ جسمانی شکر یہ ہے کہ جسم بھی اللہ کی اطاعت میں لگے، جسم بھی اللہ کی اطاعت میں لگے۔ مطلب کیا ہے کہ نمازوں کو اہتمام سے ادا کرنے والا ہو، یہ جسم کا شکر ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تحیات میں بیٹھے، یہ جسم کا شکر ہے، نماز کے ذریعے سے ادا ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وجودی ہوتی ہے اور ایک عدمی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے وجودی ہمیں عطا کی ہیں، یعنی کہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں اسے، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، اور آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور عدمی نعمتیں وہ ہیں جو کل انشاءاللہ آخرت میں ملیں گی، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو وجودی نعمت ہے اس کو یوٹیلائز کر کے ہم وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کا اپنے وجود میں دیکھ لے، 5 فٹ کے وجود کے اندر کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے۔ دماغ کی نعمت کو اللہ نے رکھا، بصارت کی نعمت کو اللہ نے رکھا، سماعت کی نعمت کو اللہ نے رکھا، گویائی کی نعمت کو اللہ نے رکھا، دل کی دھڑکن کی نعمت کو اللہ نے رکھا، ہاتھ پاؤں کی موومنٹ کی نعمت کو اللہ نے رکھا، اور خون کا گردش کرنے کے نعمت کو اللہ نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر ہم پر فضل احسان ہے کہ اگر ایک عالم فرما رہے تھے کہ انسان اگر ساری زندگی سجدہ شکر میں رہے تب بھی وہ نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی تو ہم پر اتنی مہربانیاں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جب حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جب انسان اللہ رب العزت کی دی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ اور جب ناقدری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ جب انسان ناقدری کرتا ہے کسی بھی نعمت کی تو کیا ہوتا ہے کہ یہ نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضرب اللہ مثلا، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے کس کی؟ قریہ، ایک بستی والوں کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جس میں کیا تھا؟ اطمینان بھی تھا اور امن بھی تھا۔ آمنۃ مطمئنہ، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ دو لفظ اللہ پاک نے استعمال کیے، امن اور اطمینان۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ اس بستی والوں کو دو چیزوں کا حصول تھا، ایک امن بھی تھا اس میں اور اطمینان بھی تھا۔ امن کا مطلب یہ تھا کہ ان کو باہر سے کسی دشمن کا خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، باہر سے کسی دشمن کا خوف نہیں تھا۔ اور اطمینان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر بھی کوئی غم نہیں تھا۔ امن یہ تھا کہ باہر سے کوئی خوف نہیں، اور اطمینان یہ کہ اندر میں امن تھا، دل کی زندگی جو تھی وہ سکون میں تھی۔ تو اطمینان بھی تھا اور امن بھی تھا، غم بھی کوئی نہیں تھا اور خوف بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کو چاروں طرف سے رزق کی بہتات تھی، ہر طرف سے فراوانی تھی اللہ کی نعمتوں کی۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت انعم اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ فکفرت انعم اللہ، ناقدری شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، اور خوف کا، ننگ کا عذاب، خوف ان پہ مسلط کر دیے۔ یہ عذاب ان کے اوپر بھیج دیے، کس وجہ سے؟ ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بما کانوا یصنعون، کیونکہ وہ ایسے ہی کام کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ وہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے، اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ اس سے چھین لیا کرتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتیں ہم پر ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان نعمتوں کو کتنا شکر ادا کر رہے ہیں اور کتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ اگر تو ہماری زندگی ناقدری کے اوپر ہے تو اس پر توبہ استغفار کی ضرورت ہے اور اللہ سے رجوع کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان المبارک میں جو جتنے اعمال ہم نے کیے، اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 11 مہینے ہیں۔ جیسے ہم رمضان میں نماز ادا کرتے رہے، ویسے ہی ہمیں باقی مہینوں میں بھی ادا کرنی ہے۔ جیسے ہم رمضان میں ہم نے نمازیں نہیں چھوڑی، ایسے ہی اور دنوں میں بھی نہیں چھوڑنی۔ یہ صرف نمازیں رمضان کے لیے نہیں تھی، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے لیے نہیں تھی، یہ تو 24 گھنٹے کی زندگی کا انسان کا معمول ہونا چاہیے کہ انسان جو، اور پھر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو انسان رمضان المبارک میں اعمال، کوئی بھی نیا عمل شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سارا سال اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم نے شروع کی ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت اگر مل جائے تو پھر انسان کی زندگی میں چینج آ جاتا ہے، انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ اور اگر صرف ٹائم پیریڈ کے لیے ہو تو پھر وہاں سے تبدیلی نہیں آتی اور انسان کے اندر چینج نہیں آتا۔ چینج تبھی آتا ہے کہ جب بے شک تھوڑا ہی کام ہو لیکن روز ہو، وہ انسان کی زندگی میں بہتری لاتا ہے اور تبدیلی لاتا ہے اور چینج لے کر آتا ہے۔ مثلا رمضان میں تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے ہم، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے ہی روٹین کو برقرار رکھنا چاہیے، اگرچہ اس میں تھوڑی سی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ رمضان میں ہم زیادہ پڑھتے تھے، چلیں اگر رمضان میں زیادہ پڑھتے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ایسا نہ ہو کہ روٹین ٹوٹ جائے، روٹین ٹوٹنی نہیں چاہیے، چاہے آپ تھوڑا ہی کر لیں، قرآن مجید کو کھول لیں، قرآن مجید کو کھول کر چاہے آپ پہلے آپ 1 سپارہ پڑھتے تھے، چلیں آدھا سپارہ پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے پاؤ پڑھ لیں، پاؤ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 رکوع ہی پڑھ لیں، لیکن قرآن کریم کو روزانہ کھولنے کی عادت ڈالیں، قرآن کریم کو روزانہ کھولنے کی عادت ڈالیں۔ تھوڑی تھوڑی عادت بنتے بنتے بڑی ایک انسان اچھے عمل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم سے جوڑ یہ بڑا ضروری ہے۔ جہاں ہم تلاوت کرتے ہیں وہاں پہ ہم تھوڑا سا اور یہ بات ایک ایڈیشن اس میں ایڈ کریں، کیا کہ اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں کہ رب تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، رب تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک حق بھی ہے ہمارے اوپر کہ رب تعالیٰ کی جو مقدس کلام ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو جزدان میں لپیٹ کے اوپر تاک میں رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو کھول کر اس کو پڑھیں، اس کے مفاہیم پہ غور کریں اور اس کے ترجمے کو بھی دیکھیں، ٹرانسلیشن کو بھی دیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا، کیا ہے، ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے